On Iran is accelerating its nuclear power with plans to install over 6,000 new. ناظرین، اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کبھی جو بائیڈن کو فون گھما رہے ہیں تو کبھی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کر رہے ہیں۔ خبر ہی ایسی ہے کہ نہ صرف نیتن یاہو بلکہ امریکہ اور CIA کی بھی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ ایک اور اسلامی ملک نہ صرف نیوکلیئر پاور بن گیا ہے بلکہ وہ خود کو جوہری طاقت ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایران نہ صرف نیوکلیئر پاور بن چکا ہے بلکہ اب ایران باقاعدہ ایٹم بم کا ٹیسٹ کر کے خود کو جوہری طاقت قرار دینے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران تو کافی سال پہلے ہی نیوکلیئر پاور بن چکا تھا، پھر اسے اچانک سے جوہری تجربہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایک وجہ تو اسرائیل کی ہٹ درمی ہے، کیونکہ اب اسرائیل کو یہ بتانا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر طاقت کے نشے میں وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے تمام ملکوں کو ہانکے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ روس اور چین ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر نہ صرف چینی مصنوعات پر ٹیرف بڑھائیں گے بلکہ روس کو بھی یوکرین کے معاملے پر مزہ چکھائیں گے۔ لہذا اب روس اور چین نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو اسی زبان اور انداز میں جواب دینا چاہیے جو اسے سمجھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام میں باغیوں کو کچلنے کے لیے روس نے پوری قوت سے سٹرائک کرنا شروع کر دی ہے، جبکہ ایران کو بھی روس اور چین نے نہ صرف دھمکی دی بلکہ مکمل اشیر بات کے ساتھ تیار کر لیا کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرے۔ اگر امریکہ کی خواہش پر اقوام متحدہ عالمی پابندیاں بھی لگاتا ہے تو چین اور روس اسے سلامتی کونسل میں نہ صرف ویٹو کر دیں گے بلکہ ایران کی مکمل سپورٹ بھی کریں گے۔ شام میں روس کی دھماکے دار انٹری کے بعد جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے۔ شام میں روسی فوجی کے ہاتھوں باغیوں کو نہ صرف مار پڑ رہی ہے بلکہ بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حما کے علاقے میں شام کی سرکاری فوج داخل ہو گئی۔ باغیوں اور فورسز میں گمسان کی لڑائی جاری ہے۔ روس کی جانب سے حلب، ادلب اور حما میں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ شامی فوج کی جانب سے وسطی شہر حما گورنری میں باغیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے حملہ کیا گیا۔ شامی میڈیا کے مطابق اس حملے میں فورسز نے باغیوں کو پیچھے دھکیل کر کئی کلومیٹر تک پسپا کر دیا۔ سیرین آبزرویٹری نے کہا کہ حیات تحریر شام اور اس کے اتحادی دھڑے شامی فوج کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد حما شہر کے قریب کو زین العابدین پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ شامی فورسز نے روسی فضائیہ کے ساتھ مل کر حلب کے مضافات میں واقع دیہات میں باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں جنگجوؤں کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ فوجی حملے اور روسی فضائیہ کی کارروائی میں 1600 سے زائد جنگجو مارے گئے اور ان کے ٹھکانوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، راکٹس اور دیگر ہتھیار ملے ہیں۔ تمام ہتھیار امریکی ساختہ ہیں۔ باغیوں کے پاس امریکی ہتھیاروں کی موجودگی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر ان جنگجوؤں کے پاس جدید ترین ہتھیار اور اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ جہاں تک باغیوں کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے، لیکن وہ اسے اپنی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے ہیں، لیکن ان کے شامی فوج پر حملے جاری ہیں اور مختلف مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں 200 کے قریب شامی فوجی مارے گئے ہیں۔ شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ حما شہر ہمارا اگلا ہدف ہے اور ہم ہر صورت اس پر کنٹرول کر کے رہیں گے۔ فوجیوں کو باغیوں سے لڑانے کے لیے بشار الاسد حکومت لالچ سمیت مختلف ہیلے اور حربے اختیار کر رہی ہے۔ شامی صدر بشار الاسد نے تمام باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافے کا حکم دے دیا ہے۔ گزشتہ روز ایوان صدر کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا یہ اضافہ 50% ہوگا۔ فوجیوں کی تنخواہوں میں یہ اضافہ بشار الاسد کے خلاف باغیوں کی طرف سے جاری حملوں کے دوران کیا گیا ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے حلب شہر پر سرکاری کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ یہ اضافہ واضح طور پر ان فوجیوں کی تنخواہوں میں کیا گیا ہے جو فوج میں نہ صرف خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلکہ فعال بھی ہیں۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق ریٹائرڈ فوجیوں یا ریزرو فورسز پر نہیں ہوگا۔ پچھلے ہفتے مسلح دڑوں نے حما شہر کے مضافات میں السماکیات، کفر الراء، مارشعور، ماردس اور فورسز ہیڈ کوارٹرز سمجھے جانے والے بختر بند سکول پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ شام میں حالیہ خانہ جنگی کے بعد 1,15,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوستو، اس وقت مغربی ملکوں اور ان کے میڈیا میں یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے کتنا قریب ہے اور کیا ایران ایٹم بم بنا چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 60% پر پہنچ چکا ہے اور ٹیکنیکل اعتبار سے
ایران اس کا استعمال کرتے ہوئے جوہری ہتھیار بنانے سے صرف ایک قدم دور ہے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی ناکامی کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی کی مقررہ حد کے معاہدے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اس کے پاس موجود افزودہ یورینیم کی سطح ہر گزرتے روز کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر ایران، امریکہ سمیت عالمی طاقتوں نے سال 2015 میں دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کی جانی تھی اور ایران کو اس کے عوض اپنا جوہری پروگرام محدود کرنا تھا۔ موجودہ تیاریوں اور جوہری ہتھیار بننے تک کے دورانیے کو نیوکلیئر اسکیپ ٹائم کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق 25 کلو گرام افزودہ یورینیم تیار ہونے کے بعد جوہری بم بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کو ایک عسکری نیوکلیئر پروگرام بننے تک کے سفر کو نیوکلیئر اسکیپ ٹائم سے ہی ناپا جاتا ہے۔ نیوکلیئر اسکیپ ٹائم کی پیمائش کرنے کے لیے بہت سارے عوامل پر نظر رکھی جاتی ہے، جیسے کہ یورینیم افزودگی کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، کسی ملک کے پاس افزودہ یورینیم کا کتنا ذخیرہ موجود ہے اور اس کے علاوہ یورینیم افزودگی کی رفتار کیا ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھ کر ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی ملک جوہری بم بنانے سے کتنا دور ہے۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کتنے وقت میں ایک جوہری ہتھیار کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایکزیس نامی ویب سائٹ کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ ایران نے نیوکلیئر بم بنا لیا ہے اور اس کے بعد یہ بحث زور پکڑ گئی، لیکن بحث شروع ہونے کے بعد ویب سائٹ سے یہ خبر ہٹا لی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست لڑائی کے سبب ایک بار پھر تہران کے جوہری پروگرام پر قیاس آرائیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ ایران کے کچھ حکام ملک کی دفاعی ڈاکٹرائن میں تبدیلی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ عرب تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران بہت ہی کم وقت میں ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، لیکن امریکی مبصرین کا اصرار ہے کہ ایران جوہری بم بنا چکا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکہ اور اسرائیل میں متعدد مرتبہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں نیوکلیئر بم کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے۔ جولائی میں اسپین سیکیورٹی فورم کے دوران بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ناکامی کے بعد اب ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 1 یا 2 ہفتے دور رہ گیا ہے۔ لیکن جولائی گزرے، اب 2 ہفتے کیا 2 ماہ سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ دراصل ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار ٹیسٹ نہ کرنے سے امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ پریشانی ہے کہ آخر جب ایران جوہری طاقت بن چکا ہے تو وہ اسے ٹیسٹ کر کے خود کو نیوکلیئر پاور ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہا۔ اسرائیل کی جانب سے پچھلے دنوں میں ایران پر کیے گئے حملے کے وقت بھی دھمکی دی گئی تھی کہ ہم ایرانی نیوکلیئر سائٹ تباہ کر دیں گے، لیکن پھر امریکی مداخلت کے باعث اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ ایران نے ایٹمی بم بنایا ہے کہ نہیں، اس کا جواب انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کی رپورٹ میں دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس موجودہ یورینیم اور سینٹریفیوجز اس قابل ہیں کہ وہ 1 مہینے میں ملک کو 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین کا اندازہ ہے کہ ایران تقریباً 6 مہینوں سے بھی کم میں جوہری بم ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ یہ بم اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے کسی بڑے راکٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکے، لیکن اسے تجربے کے لیے ضرور استعمال کیا جا سکے گا۔ ایران کے جوہری ہتھیاروں سے سب سے زیادہ اسرائیل خوف زدہ ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اب اس کی بدماشی اور دہشت گردی نہیں چلے گی۔ دعا ہے اللہ پاک ملت اسلامیہ میں اتحاد و یکجہتی برقرار رکھے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔